یہ والا گناہ نہیں معاف ہوتا۔ اس پانی کے ایک ایک قطرے کا اللہ کی قسم رب کی عدالت انصاف میں حساب دینا پڑے گا، مجھے بھی آپ کو بھی، جان نہیں چھوٹے گی۔ اللہ اکبر۔ میں ختم کرنے لگا ہوں بات اپنی، دلیل سن لیں ان ساری باتوں کی، ایسی بے شمار چیزیں میں نے اشارہ کیا، آپ کو پتا کیا کچھ ہو رہا ہے مزید، وہ آپ اس پر ساری پر خود قیاس کر لیں، خود سمجھ لیں، دلیل سن لیں۔ سنن نسائی شریف کے اندر حدیث ہے، ایک ہی حدیث پڑھوں گا بس، مجھے بہت ساری حدیثیں یاد ہیں، ایک ہی سناؤں گا۔ پیارے پیغمبر نے کہا، یہ میرے لفظ نہیں، میں نے کہا ضعیف حدیث سنانے کا قائل نہیں ہوں، پیارے پیغمبر نے کہا والذی نفسی بیدہ، او مسلمانوں مجھے محمد الرسول اللہ کو قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو ان احدکم قتل فی سبیل اللہ، اگر تم میں سے کوئی بندہ اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جائے، چوری میں نہیں قتل ہوا، کسی ڈکیٹی کے واقعہ میں قتل، کسی بننے پلاٹ کے جھگڑے پر قتل، کسی برادری کے جھگڑے میں، الیکشنوں کے جھگڑے میں قتل نہیں ہوا، کہاں قتل ہوا ہے؟ اللہ کی راہ میں، رب کی زمین پر، رب کے دین کو غالب کرتے ہوئے، رب کے دشمنوں کی کھوپڑیاں اڑاتے ہوئے، ان کے نظاموں کو مٹاتے ہوئے، ظلم کا خاتمہ کرتے ہوئے، زمین پر امن و سلامتی کے پھریرے لہراتے ہوئے، اللہ کی خاطر وہ قتل ہو گیا، شہید ہو گیا۔ سما اوہیا، رب اس کو دوبارہ زندگی دے دے، سما قتلا، دوبارہ پھر شہید ہو جائے وہ دوسری مرتبہ، سما اوہیا، رب پھر زندگی دے دے، سما قتلا، وہ پھر شہید ہو جائے۔ ناطق وحی نے کہا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا يدخل الجنت حتی یقضى عنہ دینہ، یہ 3 مرتبہ الہ کلمات اللہ کے لیے جام شہادت نوش کرنے والا بندہ بھی جنت میں نہیں جا سکتا جب تک اس پر جو قرض ہے وہ نہیں اترتا، اس پر جو قرض ہے جب تک ادا نہیں ہوتا۔ اچھا میرے بھائیوں، شہید فی سبیل اللہ جس کے بارے میں ناطق وحی کی زبان سے نکلے ہوئے سچے لفظ ہیں کہ خون کا قطرہ بعد میں گرتا ہے، رب اس کے سارے گناہ پہلے معاف کر دیتا ہے۔ یہ حقوق العباد شہید کو بھی معاف ہے، حقوق العباد شہید کو بھی معاف نہیں ہے۔ اچھا نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب ہے، آپ نے جو لفظ بولے ہیں پھر غور کرنا، دوبارہ سمجھاتا ہوں، یہ جو خطاب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، لا والذی نفسی بیدہ لو ان احدکم قتل فی سبیل اللہ، تم میں سے کوئی بندہ اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے، یہ مخاطب اس کے کون ہے؟ ساری دنیا کے قیامت تک آنے والے مسلمان مخاطب ہیں، قیامت تک آنے والے مسلمان مخاطب ہیں، کیونکہ محمد الرسول اللہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے نبی ہیں، سب مخاطب ہیں۔ اور سب سے پہلے مخاطب کون تھے؟ سب سے پہلے پیارے پیغمبر کے اس خطاب کے مخاطب امام الانبیاء کے صحابہ تھے۔ کیا مطلب ہے میرے بھائیوں؟ اگر ہو امام الانبیاء کا صحابی الہ کلمات اللہ کے لیے لڑتا ہوا جام شہادت نوش کر جائے، 3 مرتبہ جام شہادت پالے، اور اس صحابی رسول پر 3 مرتبہ شہید ہونے والے پر ہو کسی کا قرض، وہ نہیں جا سکتا جنت میں، میں اور آپ چلے جائیں گے؟ صحابہ کے مقابلے میں میں اور آپ شے کے ہیں، چیز کیا ہے، ہم حیثیت کیا ہے ہماری؟ اللہ کے نبی نے قسم اٹھا کے کہا، شک ہو سکتی ہے نبی کی بات میں؟ وہ قسم نہ بھی اٹھاتے، اللہ کی قسم پھر بھی شک نہیں تھی، قسم اٹھا کے کہا نہیں جا سکتا جنت میں، صحابی نہیں جا سکتا، میں اور۔ اچھا قرض کیا ہوتا ہے؟ کسی کی کن پٹی پہ پسٹل رکھ کے گن پوائنٹ پہ قرض لیا جاتا ہے، منت کر کے لیا جاتا ہے۔ جو پیسے میں نے آپ سے منت کر کے اپنی ضرورت کے لیے لیے، واپس نہیں کر سکا، میں مر گیا، وہ پیسے تو بن گیا رکاوٹ جنت میں جانے کے لیے، جب تک ادا نہیں ہوں گے یا آپ معاف نہیں کریں گے جنت میں جانا ممکن نہیں ہے۔ تو جو پیسے رشوت کے ذریعے لیے، ہاں بہنوں کا حق مار کے لیے، کسی کے پلاٹ پر نجائز قبضہ کر کے لیے، جھوٹا مقدمہ لڑ کے اپنے حق میں رشوت دے کر فیصلے کروا کے لیے، ملاوٹ کر کے لیے، کم تول کے لیے، قومی خزانے میں کرپشن کر کے جو مال کھایا، وہ کیسے معاف ہو جائے گا؟
کیسے معاف ہوگا؟ یا تو قرض معاف نہیں اور 2 نمبری والے معاف ہو جائے اور جنت مل جائے۔ کہاں کس سوچ میں مسلمان زندگی بسر کر رہے ہیں ہمارے معاشرے میں؟ ایک اور حدیث سنیں، پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے حدیث کے لفظ بھی یاد ہیں، ٹائم نہیں ورنہ میں آپ کو لفظ بھی سناتا، ترجمہ سن لیں۔ آپ نے کہا، آپ سب نے یہ حدیث سنی ہوئی ہے، جانتے ہو مفلس کون ہوتا ہے؟ جی اللہ کے نبی جانتے ہیں، جس کے پاس پیسے نہ ہوں، ساز و سامان نہ ہو، وہ مفلس ہوتا ہے۔ نعت کے بھائی نے کہا نہیں، میری امت کا مفلس سن لو، وہ بندہ ہے من یاتی یوم القیامت بصلاۃ و صیام و زکوٰۃ، جو قیامت کے دن رب کی عدالت میں پیش ہوگا نمازوں کے ساتھ، روزوں کے ساتھ، زکاتوں کے ساتھ۔ ساری زندگی نمازیں پڑھی ہیں، کبھی نماز نہیں چھوڑی، ساری زندگی رمضان کے روزے رکھے ہیں، کبھی ایک روزے کا ناغہ نہیں کیا، ساری زندگی زکات دیتا رہا، کبھی زندگی میں زکات کی 1 روپے میں بھی ڈنڈی نہیں ماری، حج کیا ہے، عمرہ کیا ہے، اعتکاف بیٹھا ہے، تلاوت کی ہے، نیکیوں کے پہاڑ ہیں اس بندے کے پاس، نیکیوں کے پہاڑ لے کے رب کی عدالت میں پیش ہوئے۔ اور میرے محترم بھائیوں غور کرنا، اللہ کے لیے مسلم شریف کی حدیث ہے، پیارے پیغمبر نے کہا لیکن کیسے ہے؟ قد شتم ھذا، نیکیوں کے پہاڑ ہیں لیکن لوگوں کو گالیاں دیتا تھا، اپنے ملازموں کو گالیاں دیتا تھا، اپنی اولاد کو گندی گالیاں دیتا تھا، بیوی کو گالیاں نکالتا تھا، بیوی کے خاندان والوں کو گندی گالیاں دیتا تھا، دوستوں کو گالیاں دیتا تھا، گالیاں نکالتا تھا۔ یہ قد شتم ھذا وقذف ھذا، لوگوں پر تہمتیں لگاتا تھا بدگمانی کی بنیاد پر۔ تھوڑی سی بدگمانی شیطان نے ڈالی اور اس نے کہنا شروع کر دیا بھئی یہ جو مسجد کا جو ہے نا خزانچی، یہ پیسے کھاتا ہے مسجد کے فنڈ میں سے، دلیل شلیل کوئی نہیں ہے، اس کا جو گھر بنا ہے نا یہ مسجد کے پیسوں سے چندے سے بنا ہے، یہ جو مولوی صاحب ہے نا، امام صاحب، خطیب صاحب، یہ 2 نمبر بندہ ہے، میں نے اس کو گلی میں دیکھا، یہ عورتوں کو دیکھ رہا تھا، بے پردہ عورتوں کو، یہ 2 نمبر بندہ ہے۔ بدگمانی ہوئی، پتہ نہیں وہ دیکھ رہا تھا نہیں دیکھ رہا تھا، بدگمانی ہوئی، ایک نمازی کو، ایک بندے کو نا بیان کرنا شروع کر دیا بے جناب فلانا تو ایسا ہے، فلانا تو ایسا ہے۔ یہ بہتان ہے، اللہ کی قسم یہ بہتان بنتا تھا، اور یہ لوگوں کا سر پھاڑتا تھا، ان کے رستے روکتا تھا، ان کو تنگ کرتا تھا، ان کا جینا حرام کیا ہوا تھا اس نے رب کی زمین پر، شہروں کو بلاک کر دیتا تھا، مزدور مزدوری پر نہیں جا سکتے تھے، بیمار علاج کے لیے وہ اپنے علاج کے حق سے محروم ہو جاتے تھے، لوگوں پر گولیاں چلاتا تھا، بے گناہوں کا قتل عام کرتا تھا۔ اور کہا صفا کا دمہ ھذا و اکلا مالا ھذا، لوگوں کا مال کھاتا تھا، یہ آپ نے ساری مثالیں سنی چند ایک، اور ذرا بازا لوگوں کو مارتا تھا۔ اب رب کی عدالت ہے، انصاف کی عدالت ہے، اللہ کہتے ہیں فیوتا ھذا من حسناتہ و ھذا من حسناتہ، ان سب کو جتنا جتنا ان کا دنیا میں ان کا جو حق تھا نا وہ تلف ہوا ہے، جس کا امن کا حق جتنا تلف ہوا ہے، جس کا سلامتی سے جینے کا حق جتنا تلف ہوا ہے، جس کا عزت کا حق جتنا تلف ہوا ہے، جس کا مالی حق جتنا تلف ہوا ہے، ہر ایک کے تلف شدہ حق کے برابر جتنی اس کی نیکیاں بنتی ہیں وہ ان کو دے دی جائیں گی، اور جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو ان حقوق کے برابر جتنے اس کے گناہ ہیں وہ لے کر اس بندے پر ڈال کر اس کو جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ امام الانبیاء نے فرمایا میری امت کا یہ بڑا مفلس ہے۔ کیا خیال ہے میرے بھائیوں؟ میں نے بات کی تھی، میں نے کہا نمازوں سے، روزوں سے، حجوں سے، عمروں سے، نیکیوں سے یہ بڑے گناہ معاف نہیں ہوتے ہو گئے؟ یہ تو نیکیوں کے پہاڑ لے کے آیا، امام الانبیاء کہہ رہے ہیں نیکیوں کے پہاڑ ہے اس کے پاس، ساری نیکیاں ختم ہو گئی، تقسیم ہو گئی، حقوق العباد کے بدلے میں لوگوں میں، رب کی عدالت میں الٹے گناہ چڑھ گئے اور جا رہا ہے جہنم میں۔ اس کا مطلب ہے نیکیوں سے یہ گناہ معاف ہو، بلکہ جس طرح شرک زندگی میں ساری نیکیوں کو کھا پی جاتا ہے، ایسا ہی ہے نا، ایک ذرہ برابر بھی شرک کرو گے نا ساری نیکیوں پر پانی پھر جائے گا، اللہ کی قسم سب کچھ برباد۔ قیامت والے دن میدان محشر میں رب کی عدالت میں کعبے کے رب کی قسم ہے یہ حقوق العباد ہماری ساری نیکیوں کو کھا پی جائیں گے، نیکیوں کو ختم کر دیں گے، کھا پی جائیں گے، الٹے گناہ چڑھ جائیں گے۔ اور یاد رکھنا پیارے پیغمبر نے کہا
لا تؤدن الحقوق، یہ بھی حدیث مسلم شریف کی ہے، لا تؤدن الحقوق یوم القیامہ۔ اور مسلمانوں کسی بھول میں نہ رہنا، ضرور بھی ضرور جن کا حق زندگی میں تم نے تلف کیا تھا، قیامت والے دن ضرور بھی ضرور ادا کرو گے، کرنا پڑے گا۔ ضرور بھی ضرور ادا کرنا پڑے گا کا مطلب کیا ہے؟ نماز سے معاف ہو جائے گا، حج عمرے سے توبہ سے معاف ہو جائے گا۔ اگر توبہ سے، حج عمرے سے، نماز روزے سے معاف ہوتا نا، قسم اللہ کی کبھی نہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ضرور بھی ضرور ادا کرنا ہی پڑے گا۔ اور آپ نے کہا حتی یقاد للشاۃ الجلحاء من الشاۃ القرناء، اگر دنیا میں کسی بے سینگ بکری کو سینگوں والی بکری نے اپنے سینگوں کے بل بوتے پر اپنے آپ کو طاقتور تکڑا سمجھتے ہوئے اس بکری کو بے سینگ کو ماڑا اور کمزور سمجھتے ہوئے ٹکر ماری تھی نا، چاہے وہ بکری آپ کی بتی کی تھی، چاہے سائیوال کی تھی، چاہے دنیا کے کسی کونے کی تھی، کعبے کے رب کی قسم ہے اللہ کو وہ دونوں بکریاں بھی یاد ہیں، وہ دونوں بکریوں کو بھی رب عدالت انصاف میں حاضر کرے گا۔ جس کے سینگ نہیں تھے اس کو سینگ دے گا، جتنی ٹکر سینگوں والی نے اس کو دنیا میں ماری تھی، رب اتنی ٹکر اس بکری سے مروائے گا۔ جو رب بکریوں میں انصاف کروائے گا، جو بکریاں مکلف نہیں ہیں، جن کے لیے رب نے نبی اور رسول نہیں بھیجے، اور میرے محترم بھائیوں جن کے لیے رب نے قرآن و حدیث نازل نہیں کیا، جن کے لیے ثواب اور سزا کا کوئی قانون نہیں بنایا، رب نے جن کے لیے جنت اور جہنم نہیں بنائی، ان میں کرائے انصاف، اور جن کے لیے رب نے نبی رسول بھیجے، قرآن و حدیث اتارا، ثواب اور سزا کا قانون بنایا، جنت جہنم بنائی، مکلف بنایا، ہمیں ویسے چھوڑ دے ممکن نہیں ہے؟ بکریوں میں انصاف کروائے اور ہمیں ایسے ہی چھوڑ دے مظالم کے ساتھ ہی ہم چلے جائیں جنت میں؟